خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کڈس ہیلتھ اور بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں ہم آپ کو مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ ایسکریاسس کے بارے میں ایک مضمون آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے، ہم اس کا دوسرا حصہ پیش کرنا چاہیں گے۔ جیسے ہی کنٹامنیٹیڈ فوڈ، ڈرنک یا اور کوئی چیز جو ہے بچہ استعمال کرتا ہے تو انٹسٹائن کے اندر، آنتوں کے اندر ایگ جو ہے ایسکریس لمبروکائڈس کے ایگز یا راؤنڈ ورم کے ایگ پہنچ جاتے ہیں، جو کہ لاروا میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ انٹسٹائنل وال کو پینیٹریٹ کر کے جگر میں پہنچتے ہیں، جگر سے جو ہے لنگس میں پہنچتے ہیں، لنگس کے اندر پہنچنے کے بعد لنگس میں بلڈ اسٹریم کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لنگس کے اندر پہنچنے کے بعد برونکیولس وغیرہ کو پیئرس کر کے اور برونکل ٹری میں چڑھنے کے بعد یہ اسوفیگس میں ڈراپ اپ ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر آہستہ آہستہ یہ بڑھنے لگتے ہیں، لاروی جو ہیں انٹسٹائن کے اندر، انٹسٹائن میں لاروی جو بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ 2-3 مولٹ کے بعد وہ ورم کی شکل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ ایڈلٹ ورم جو ہے اسمال انٹسٹائن میں رہتا ہے، اور اس میں فیمیل جو ہے تقریباً ایک فیمیل جو ہے ایک دن کے اندر 240,000 ایگ پروڈیوس کر سکتی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں ایگ پروڈیوس ہوتے ہیں، اور یہ ایگ جو ہے نا وہ فیکل میٹر کے اندر ڈسچارج ہوتے ہیں۔ بچے جو ہیں سسیپٹیبل جو ہوں گے وہ اگر یہ کنٹامنیٹیڈ مٹیریل استعمال کریں گے تو وہ بھی انفیکٹ ہو جائیں گے۔ تو بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی ہیبٹس جو ہے نا ہائیجینک ہیبٹ ہونی چاہیے۔ باتھ روم سے نکلنے کے بعد انتہائی ضروری ہے کہ ہینڈ واشنگ پراپر کی جائے۔ ایسکریاسس جو ہے نا وارمر کلائمیٹ جو ہے گرم ملکوں میں جو ہے بہت زیادہ کامن ہے، کیونکہ وہ جہاں پر ڈیولپنگ نیشنز ہیں یا ہائیجینک کنڈیشن صحیح نہیں ہے، جیسے ہمارے ممالک میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ، تو وہاں پر یہ بہت بڑی تعداد میں یہ کیسز ڈیولپ ہوتے ہیں، کیونکہ سینیٹیشن کے مسائل بھی سب سے زیادہ ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسکریاسس جو ہے بغیر اس کے کوئی اور کنٹیجیس طریقہ نہیں ہے، سوائے اس کے جب تک کہ وہ ایگ جو ہے جسم میں بائی ماؤتھ داخل نہیں ہوگا، اس کے بغیر جو ہے نا ایسکریاسس پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہی چیز ہے کہ وہ احتیاط سب سے ضروری ہے کہ کنٹامنیٹیڈ جو مٹیریل ہے، فوڈ ہے، اس کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ کوک کیا جائے، اور کوک کرنے سے اس کے اندر جو بھی جراثیم ہیں یا پیراسائٹک ایگ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ان کو اسکرین کیا جائے۔ اگر ورمس ہیں تو ان کے لیے میڈیسنس دی جا سکتی ہیں، جس کے ذریعے جو ہے ڈی وارمنگ میڈیکیشن دی جاتی ہیں، جس کے ذریعے جو ہے وہ ورمس جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے فیملیز میں اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پروفیشنل ٹریٹمنٹ ہے اس کے اندر یہ کہ ڈاکٹرز سے اگر رجوع کیا جائے گا تو اینٹی پیراسائٹک میڈیکیشن دی جاتی ہیں، جو بائی ماؤتھ دی جاتی ہیں، جس کے ذریعے راؤنڈ ورم جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور 3 ہفتے تک کے بعد جو ہے نا پھر دوبارہ سے لیبارٹری ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس کے اندر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے ایگس تو اب نہیں پاس ہو رہے۔ اگر ایگ پاس نہیں ہو رہے ہیں تو ورمس ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے چیک کیا جائے، اور کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے بعد میں بھی، کہ دوبارہ انفیکشن نہ ہو سکے۔ بچے کے استعمال شدہ کپڑوں میں اور بیڈ شیٹ کو بھی پراپر طریقے سے اینٹی سیپٹک سے اور اس سے واش کرنا چاہیے گرم پانی سے، جس کے ذریعے اس کے اندر جو ایگس موجود ہیں بچوں کے کپڑوں میں یا اس میں وہ تقریباً سارے ختم ہو جائیں، تاکہ وہ دوبارہ سے انفیکٹ نہ کر سکیں۔ پراپر طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کو واشنگ بہت پراپر کرنی چاہیے، ہاٹ واٹر سے کرنی چاہیے، اس کے بعد آئرننگ یعنی کہ استری کرنے سے بھی اس کے اندر جو ایگس ہیں یا اس کے پیراسائٹک ایگس جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ ہوم ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ گھر میں کیا 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 جا سکتا ہے۔ گھر میں بچے کے جو
ہینڈ واشنگ کی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے کہ جب بھی بچہ باتھ روم سے نکلے ہینڈ واش کرے. اس کے بعد گھر کے اندر اگر پیٹس موجود ہیں ان کو بھی ورم سے کلیئر کرنا چاہیے، ورم نہیں ہونے چاہیے. بچوں کے فنگر نیلز جو ہیں وہ شارٹ رکھنے چاہیے، کلین رکھنے چاہیے. پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ بچوں کے جو کلودنگ ہے، پاجامہ اور بیڈنگ جو ہے نا، ان کو اسٹرلائز کرنا چاہیے. اگر کوئی کمپلیکیشن ہو، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ورمس ہیں اگر زیادہ تعداد میں ہوں گے تو انٹسٹائنل آبسٹرکشن پیدا کر سکتے ہیں. اس کنڈیشن میں انٹسٹائنل آبسٹرکشن کی کنڈیشن جب وہ ورمس کا ایک گچھا بن جاتا ہے، بعض دفعہ ایک بہت زیادہ ورمس ہوتے ہیں پیٹ کے اندر، تو انٹسٹائن میں کسی ایک جگہ جمع ہو کے ایک بال کی شکل میں اختیار کر لیتے ہیں اور انٹسٹائنل آبسٹرکشن کا کیس بن جاتا ہے. اس کنڈیشن میں سرجری ضروری ہوتی ہے، اور اس کنڈیشن میں سرجری کرانا بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ بغیر اس کے وہ جو راؤنڈ ورم کا ایک گچھا ہے وہ نکل نہیں سکتا. تو اس کنڈیشن میں سرجری کا آپریشن کیا جاتا ہے، آپریشن کر کے اس پورشن میں جہاں پر وہ راؤنڈ کا گچھا ہے اس کو نکالا جاتا ہے. تو اس کنڈیشن سے بچنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ انفیکشن سے بچا جائے، اور انفیکشن سے بچنے کے لیے ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح احتیاط کرنی چاہیے، اور جو بچوں میں احتیاط کرنے کے طریقے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو بتائے، جو کہ بیسک انفیکشن کنٹرول کے پرنسپلس ہیں، یعنی کہ ہینڈ واشنگ ہے، اور اپنے بچوں کے کھانے پینے کی اشیاء کو ان کو انفیکشن سے بچانا ہے، کنٹامنیشن سے بچانا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک دوسرے سے انفیکشن لگنے کے جو مسائل ہیں، جو اسکولوں میں مسائل ہوتے ہیں، وہاں پر بھی یہ مسائل کو کنٹرول کرنا ہے. اسکولوں میں بھی ہائیجینک کنڈیشن کے اوپر اسٹریس دینا چاہیے. اسکولوں کے باتھ روموں کو بہت اچھا رکھنا چاہیے، اور وہاں پر بھی ہینڈ واشنگ کی پراپر سہولتیں ہونی چاہیے.